بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا پورا واقعہ بتانے والے ہیں، جسے سن کر آپ سبھی کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ اس کو آخری تک ضرور دیکھیں، اور سب سے پہلے اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی سے سچی محبت ہے اور اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں لبیک یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوئے۔ اسی سرزمین پر پہلے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے اور حالات کے مطابق شریعت کی باتیں بتائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ نے بھی وہی تعلیم دی جو سابقہ نبیوں نے دی۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ بچے کا نام محمد رکھا گیا۔ ایسا نام عرب میں کسی نے نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے اسے عالم الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہے۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ کعبہ پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ فوج کے سپاہی ہاتھیوں پر سوار تھے۔ ابرہہ کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا۔ خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ اللہ نے ابرہہ کو پاسپا کر دیا اور اس کے بہت سے سپاہی ہلاک ہوئے۔ عرب میں دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی دایا کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور وہ آپ کے گاؤں لے جا کر اپنی نگرانی میں پرورش کرتی۔ بچہ کھلی ہوا میں پرورش پاتا، تندرست و توانا رہتا، صاف ستھری زبان سیکھتا، زبان میں فصاحت و بلاغت ہوتی۔ چنانچہ اسی روایتی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمینہ کے پاس لے کر آئیں۔ کچھ عرصہ بعد حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے پرورش کی اور آپ کے پرورش کی ذمہ داری سنبھالی۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیار و محبت کے ساتھ پرورش کرتے رہے۔ 2 سال بعد ان کی بھی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا۔ ہر طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ سمجھدار ہوئے تو تجارتی سفر میں حضرت ابو طالب کے ساتھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بکریاں بھی چراتے تھے، اپنے چچا کے غلوں کی رکھوالی بھی کرتے تھے اور چرانے کے لیے جنگل لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ہمراہ کئی تجارتی سفر کیے، خرید و فروخت کے طریقے سیکھے۔ سفر کے دوران بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر ملک شام جایا کرتے تھے۔ مکہ میں ایک خاتون رہتی تھی جن کا نام خدیجہ تھا۔ عورت تو تھیں لیکن اصلاحیت تھیں، وہ بھی تجارت کرتی تھیں اور اپنا مال ملک شام بھیجتی تھیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اکثر سنا کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک کامیاب تاجر ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ صفات اور حسن و اخلاق سے بھی واقف تھیں۔ لوگوں کی زبان سے یہ کہتے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ دل میں کہنے لگیں کہ ایسے راشد باز اور سچے آدمی سے ملنا چاہیے، شاید وہ کاروبار میں مدد کر سکیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بی بی خدیجہ کے گھر پہنچے۔ بی بی خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تجارتی مال لے جا کر فروخت کریں، مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے شخص کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو منظور کر لیا، چنانچہ تجارت کا مال لے کر شام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنے غلام مصرع آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں بصرہ کے قریب ایک یہودی عالم رابی رہتا تھا۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب سے گزرے۔ کچھ دیر سستانے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ راوی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوب غور سے دیکھنا شروع کیا اور مصرع کو اشارہ کر کے اسے اپنے پاس بلا کر پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، اس شخص کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ راوی نے کہا، خدا کی قسم اس درخت کے سائے تلے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب اس شخص کو نبوت ملتی۔ شام کے سفر سے واپس لوٹے، مال فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے حوالے کی۔ حضرت خدیجہ نے مصرع سے سفر میں پیش آنے والے حالات دریافت کیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا۔ مصرع نے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شعلۂ کردار کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ مصرع نے جو باتیں بتائی اس سے آپ بہت متاثر ہوئیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیشکش منظوری کر لی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ 15 سال کا فرق تھا۔ نکاح ہو گیا۔ تقریب میں حضرت حمزہ اور حضرت ابو طالب اور حضرت ابو بکر صدیق اور برادران قریش شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ شادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کا خیال رکھتے تھے، بے کسوں کی مدد فرماتے تھے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے تھے۔ قریش آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور حسن و اخلاق کے قائل ہو گئے۔ ہر شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا تھا۔ یوں تو سارے عرب میں گمراہی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف بدنظمی اور انتصار کا ماحول پایا جاتا تھا۔ کمزوروں کا زینہ دوبھر ہو چکا تھا۔ انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مکہ کے حدود میں بھی کچھ اسی قسم کی حالات پائی جاتی تھی۔ باہر سے کوئی تاجر مال لے کر آتا تو لوٹ لیا جاتا یا مال خرید کر رقم نہیں دیتا۔ کوئی کسی کا حق دبا بیٹھتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان خرابیوں کے باعث بہت دکھ پہنچتا تھا۔ مکہ کے سنجیدہ اور انصاف پسند لوگوں نے حلف الفضول کے نام سے ایک انجمن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر اس مظلوم کی حمایت کی جائے جو شہر مکہ کے حدود میں پایا جائے، خواہ وہ وہیں کا باشندہ ہو یا اجنبی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو بہت پسند کیا۔ یوں تو سبھی جانتے ہیں کہ آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی حصہ لیا۔ خانہ کعبہ جس حالات میں آج نظر آ رہا ہے، پائیداری اور خوبصورتی کے اعتبار سے قدیم کعبے سے بہت فرق ہے۔ صدیاں گزر گئیں، آج بھی اللہ کا یہ گھر قائم ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ خراب موسمی حالات اور بارشوں کی وجہ سے عمارت پوشیدہ ہو جاتی تھی تو مرمت کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی تو ایک مرتبہ پھر ضرورت پیش آئی تو تعمیر کا کام شروع ہوا۔ کام تو مکمل ہو چکا، صرف سنگ اسود رکھنے کی باری آئی۔ سنگ اسود رکھنا ہر شخص کے لیے ایک اعلیٰ اعزاز تھا۔ سرداروں میں سے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ شہادت اس کے حصے میں آئے، اس لیے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ چکی تھی۔ بعد میں اتفاق رائے سے یہ بات منظور ہوئی کہ اگلے روز صبح سویرے سب سے پہلے جو شخص صحن کعبہ میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا ہم مان لیں گے۔ دوسری صبح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہن کعبہ کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر سب نے ایک آواز ہو کر کہا، صادق آ گئے، آمین آ گئے۔ سرداروں نے فیصلہ کرنے کا اختیار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شالس مقرر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی۔ درمیان میں آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سنگ اسود رکھا اور اس کے کونے سرداروں سے پکڑوا کر حجر اسود کو خانہ کعبہ تک لے گئے، اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس منصفانہ فیصلے کی سب نے تعریف کی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر لمحہ اور ہر وقت عبادت الہی میں گزرتا تھا۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر ہر لمحہ اللہ کا ذکر رہتا تھا۔ مکہ معظمہ سے 30 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، یہاں ایک غار ہے، یہ جگہ بالکل سنسان ہے، یہ غار حرا کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کئی دن تک اس غار میں گزارتے، اللہ کا ذکر کرتے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذکر الہی میں مشغول تھے کہ اچانک ایک نورانی جسم نمودار ہوا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ فرشتے نے کہا کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی خیال نہیں کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پوری قوت سے دبا رہا ہے۔ پھر آواز آئی کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیا پڑھوں؟ جواب ملا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے۔ اللہ کے رسول گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے غار حرا میں جو کچھ ہوا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سنا دیا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، فوراً ایمان لے آئیں اور فرمایا، خدا کی قسم اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے کام آتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، ناداروں کا خیال رکھتے ہیں، مہمان کی توازہ کرتے ہیں، نیک کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، بیہودہ بات نہیں کرتے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں اور واقعہ بیان کیا۔ وہ الہامی کتابوں کے عالم تھے، پکار اٹھے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہیں، پریشان نہ ہو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، حضرت علی، حضرت زنید بن حارث جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، اور درینہ رفیق حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ حضرت ابوبکر نے اپنے زیر اثر حلقہ کے لوگوں کو بھی دائرہ اسلام میں لے آئے، جن میں حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحیم بن عوف، حضرت سعد بن وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ ایمان لانے والوں میں اضافہ ہی ہوتا رہا، حتیٰ کہ مسلمان کی تعداد 30 سے بڑھ گئی۔ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے حضرت اکرم کے گھر کو مرکز بنا لیا۔ 3 برس تک ساعت اسلام کا کام خفیہ طور پر جاری رہا۔ چوتھے سال حکم الہی صادر ہوا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا وہ اعلیٰ کی پرواہ نہ کریں۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھلے عام تبلیغ کرنے لگے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے گھر میں ایک خیافت کا اہتمام کیا اور اپنے رشتہ داروں کو مدعو کیا۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جس نے دنیا و آخرت دونوں میں بھلائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مہمانوں سے پوچھا، ایک نیک کام ہے، اس میں کون میرا ساتھ دے گا؟ مجلس میں خاموشی چھا گئی، جواب کسی نے نہ بن پڑا۔ اچانک حضرت علی علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں عمر میں کم سن ہوں لیکن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ حضرت علی علیہ السلام کے کہنے پر لوگ ہنس پڑے، کچھ نے تو مذاق بھی اڑایا۔ مجلس برخاست ہو گئی اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عزیزوں کو متوجہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور قریش کے لوگوں کو ہر ایک کا نام لے لے کر پکارنا شروع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک مسلح لشکر جمع ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا مجھے سچا سمجھو گے؟ تو لوگوں نے جواب دیا،
تمہیں صادق اور امین پایا ہے تو جو کچھ کہے گا سچ کہے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کو ایک خدا کی جانب بلاتا ہوں اور تمہارے دلوں میں وہ وہم ہے، میں اسے دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ کفر و شرک سے باز آ جاؤ، ایک خدا پر ایمان لاؤ، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ تم اس دن سے ڈرو جب خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ قریش آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی حق بات سن کر حیران رہ گئے اور باپ دادا کے دین اور بت پرستی کے خلاف آواز سن کر طیش میں آ گئے، اور آپ کے چچا ابو لہب غضبناک ہو کر کہنے لگے، کیا اسی گرج سے تو نے ہم سب کو جمع کیا؟ تو رسوا ہوگا۔ آپ نے جتنی بھی باتیں بتائی اس پر کسی نے توجہ نہ دی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں اور بت پرستوں کے خلاف بولنا شروع کیا تو سب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ فاصلے پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں شامل عتبہ بن ربیعہ بھی تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہیں، تم نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دی ہے، گھروں میں جھگڑے یدا ہو گئے، ایک شرط پر تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ شرط یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کے دین کو برا نہ کہو اور ہمارے معبودوں کو برا نہ کہو۔ جو کچھ مانگو گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جتنی دولت مانگو گے ہم دیں گے، بادشاہ بننا پسند کرو تو بادشاہ بنائیں گے، ہر کام کی تمہاری مرضی ہوگی، بغیر تمہارے مرضی کے کوئی کام نہیں ہوگا۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کی کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، مگر مجھ پر وحی آئی ہے کہ تمہارے معبود ایک خدا ہیں، اس لیے اس کی طرف رجوع کرو اور اسی سے معافی مانگو۔ اور افسوس ہے مشرکوں پر جو خیرات نہیں دیتے اور آخرت میں ایمان نہیں رکھتے، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ سے فرمایا، اے عتبہ، تم سن چکے ہو، اب جو راستہ تمہیں بہتر ہو وہی اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ جاتے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ ایک مرتبہ حج کے دوران رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ معمول کیے مطابق تبلیغ حق کے لیے منع تشریف لے گئے، جہاں عرب کے کونے کونے سے زائرین آئے ہوئے تھے۔ دعوت و توحید دیتے ہوئے ایسی مجلس میں پہنچے جو بڑی باعظمت اور باوقار تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آگے بڑھ کر سلام کیا، ان سے پوچھا، اے بیت اللہ کے مہمانوں، تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ جواب ملا، ہم سیبان بن طلبہ کی اولاد ہیں، ہم فارس کے پڑوسی ہیں اور کسرے کے زیر اثر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اس قبیلے سے واقف تھے، ان سب کو پہچان گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں ان سے بات کروں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے تفصیل سے گفتگو کی اور حالات سے آگاہ کیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے، میں تم کو اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ سوائے اللہ کے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری مددگار بنو تاکہ میں اللہ کے احکامات بغیر کسی رکاوٹ پہنچا سکوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریش نے اللہ کے احکام کی کھلم مخالفت کی ہے، اس کے رسول کو جھٹلایا، غلط بات پر قائم رہے، سچائی کا انکار کیا۔ اللہ بے شک تمام باتوں سے بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام مفروق تھا پوچھا، اور کس کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کی چند آیات تلاوت فرمائی جن میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو، بے حیائی کے قریب بھی نہ بھٹکو، خواہ وہ پوشیدہ ہو یا ظاہر، جن کا خون اللہ نے حرام کیا ہے ان کو ناحق قتل مت کرو، یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ،
ناپ تول انصاف کے ساتھ کیا کرو، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو۔ مفروق قرآن کریم کی آیات سن کر بول اٹھا، اے قریشی بھائی، جو تم نے سنایا کتنا پیارا کلام ہے جو دل میں اترتا چلا گیا۔ یقیناً ایسا کلام زمین والوں کا نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا کی قسم جو تم کہتے ہو اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ جن لوگوں نے تمہیں جھٹلایا وہ تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کو راہ راست پر لانے اور برائی سے روکنے کے لیے تبلیغ کرتے رہے۔ کفار قریش تو پہلے ہی دشمن بن چکے تھے اور کئی بار حضرت ابو طالب کے پاس شکایت لے کر گئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کے پاس آیا اور ان سے کہا، اے ابو طالب، آپ شان رسیدہ بزرگ ہیں، ہم سب آپ کی قدر کرتے ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں، وہ ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اب ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آپ انہیں ایسا کرنے سے باز رکھیں یا ان پر سے دستِ شفقت اٹھا لیں یا ان کی مدد نہ کریں۔ حضرت ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلاوا بھیجا۔ آپ تشریف لائے تو ان سے کہا، میرے بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، تمہارے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے تھے، ذرا میری جان کا بھی خیال کرو اور اپنی جان کا بھی، وہ مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھ نہ سکوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے اور مجھ سے کہے کہ میں اس کام سے باز آ جاؤں تو میں ایسا نہیں کروں گا، خواہ اس کے لیے میری جان چلی جائے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو طالب نے کہا، جو تمہارا دل چاہے کرو اور جس طرح چاہے تبلیغ کرو، تم کو کسی کے حوالے نہ کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ خاندان والوں کے انکار سے مایوس نہ ہو، مکہ کے آس پاس بھی لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس جائیں اور دین کی دعوت دیں۔ اسی طرح ہم نے تم پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ گمراہوں کو خوف دلاؤ، یعنی اے پیغمبر، اب آپ شہر مکہ کے آس پاس رہنے والوں کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ چنانچہ پیغام ملتے ہی آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں ثقیف کے ذمہ دار لوگوں سے ملاقات کی اور دین حق کی دعوت دی۔ طائف میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں دین کی باتیں بتائیں۔ انہوں نے وہاں کے اوباش اور آوارہ لڑکوں کو ورغلایا کہ بیہودگی سے پیش آئیں۔ چنانچہ شریر لڑکوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جسم اطہر کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کے لیے بد دعا دیجیے تاکہ اللہ ان پر اپنا غضب نازل کرے، وہ تباہ ہو جائیں۔ اس وقت ایک فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے ملا دوں تاکہ یہ نافرمان پس کر رہ جائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان پر لعنت کرنے کے لیے نہیں آیا، ان پر رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ گمراہ لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہ کی، دعا فرمائی، اے اللہ میرے قوم کے لوگوں کو ہدایت دے کیونکہ یہ نادان ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن محیط آیا اور گردن میں چادر ڈال کر بل دینے لگا، جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گر پڑے۔ ایک مرتبہ پر اس نے اونٹوں کی جھڑی سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں سانوں کے درمیان رکھ دی اور کہے لگانے لگا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو خبر ہوئی تو دوڑتی ہوئی آئیں اور اسے ہٹایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں پر بھی ہر طرح کے مظالم ڈھائے جاتے، ان کے دہکتے انگاروں پر لٹا دیتے۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس وقت لٹائے رکھتے جب تک کہ اس کی چربی پگھل کر انگاروں کو ٹھنڈا نہیں کر دیتی۔ ایک اور سزا کا طریقہ یہ بھی تھا کہ تپتی زمین پر لٹا کر چھاتی پر بھاری پتھر رکھ کر لوہا آگ پر تپکا کر جسم کو دگا دیا جاتا تھا۔ جب کفار مکہ نے ایمان والوں کا زینہ دوبر کر دیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، حبشہ چلے جاؤ
وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا نہ ظلم پسند کرتا ہے۔ اس سرزمین پر اس وقت تک رہو جب تک اللہ تمہاری مصیبتیں رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا نہ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے پر 15 آدمی حبشہ پہنچ گئے، یہاں تک کہ کل تعداد 83 مرد اور 18 عورتیں تک پہنچ گئی۔ کفار قریش خاموش نہ رہے۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوا دیا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک وفد شکایت لے کر حبشہ پہنچا اور شاہ نجاشی سے ملا۔ وفد نے شاہ سے کہا کہ باغیوں کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم انہیں سزا دے سکیں۔ شاہ نے ان سے پوچھا کہ ان کا کیا قصور ہے۔ کفار نے بتایا کہ انہوں نے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر نیا مذہب اپنا لیا ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ شاہ نجاشی نے مسلمانوں کو دوبارہ میں حاضر کیا، حقیقت حال تفصیل سے پوچھا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم سب گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے خدا کو چھوڑ کر بے شمار خدا بنا رکھے تھے، یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے، پڑوسیوں پر ظلم کرتے تھے، جو طاقتور تھے کمزوروں پر ظلم ڈھاتے تھے اور انہیں خوف زدہ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی گواہی دوست اور دشمن سبھی دیتے ہیں۔ قوم نے اس کو محمد عالمین کا لقب دیا ہے۔ اس نے ہم کو حق کی طرف بلایا، توحید کا سبق سکھایا۔ اس نے ہمیں سچ بولنے اور پڑوسیوں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے لیے کہا، قتل کرنے کو جرم ٹھہرایا اور جھوٹ بولنے اور یتیم کا مال کھانے کے عذاب سے ڈرایا، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی نصیحت کی۔ ان کی سچائی پر ہم سب نے ایمان لے آئے اور تمام برے کاموں کو چھوڑ دیا، جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی۔ ہماری قوم چاہتی ہے کہ ہم سیدھے راستے پر نہ چلیں بلکہ برائی کی طرف لوٹ آئیں۔ شاہ نیازی نے حضرت جعفر طیاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت بھری تقریر سن کر ان کو عروان کے ساتھیوں کو دشمن کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، اللہ تعالیٰ کا جو کلام تمہارے پیغمبر پر نازل ہوا اس کا کچھ حصہ سناؤ۔ حضرت جعفر طیاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھی جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے اور ان کی زندگی کے واقعات ذکر ہیں۔ ان آیتوں کو سن کر شاہ نجاشی بے حد متاثر ہوا اور رو پڑا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ کلام سچا ہے۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ تو حبشہ ہجرت کر گئے، رہ جانے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی علیہ السلام تھے۔ مسلمانوں کو پکڑ کر لانے کے لیے جو وفد حبشہ گیا تھا وہ ناکام واپس آ گیا۔ اس ناکامی پر قریش بپھر گئے۔ پھر سب نے ایک ترکیب سوچی، کیوں نہ محمد ہی کا کام تمام کر دیا جائے، نہ وہ زندہ رہیں گے نہ ہمارے بتوں کے خلاف تبلیغ کر سکیں گے۔ آپس میں صلح مشورے ہوئے، یہ طے پایا اس کام کے لیے ہر قبیلے کو شریک کیا جائے تاکہ کوئی قبیلہ کسی سے بدلہ نہ لے سکے۔ چنانچہ ایک رات منصوبہ کے تحت ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی کو لیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف گھیرا ڈال کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے خطرناک ارادوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا دیا اور ہدایت کی کہ جن جن کی امانتیں ہیں وہ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ان سب کو لوٹا دینا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے، دیکھا کہ دشمن طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور یہ آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خاک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، پڑھ کر ان کی طرف پھینک دی۔ دشمن اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ہمراہ لے کر غار شور پہنچ گئے۔ غار کے اندر 3 دن گزار کر چوتھے روز مدینہ روانہ ہو گئے۔ مکہ چھوڑنے کے دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے، اس پر وحی نازل ہوئی۔
بے شک جس خدا نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن پر عمل اور اس کی تبلیغ کا فرض قرار دیا ہے، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے وطن میں پھر پہنچا دے گا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میرا رب خوب جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کون سچا دین لے کر آیا اور کون تحریر گمراہی میں ہے۔ مدینہ جاتے ہوئے مقام قبا میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے اور یہیں ایک مسجد تعمیر کی۔ قبا سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یثرب پہنچے۔ دراصل مدینہ کا قدیم نام یثرب تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کے باشندوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار استقبال کیا۔ لوگ گھروں کی چھتوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نظارہ کرنے لگے۔ لڑکیاں دب بجا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں اشعار پڑھ رہی تھیں۔ ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں، شادی کا آ رہے ہیں، آمین آ رہے ہیں۔ لوگوں نے یثرب کا نام مدینۃ النبی رکھا، یعنی نبی کا شہر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا۔ مکہ سے مسلمان مدینہ آنے لگے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے انصار اور مکہ کے مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کرا دیا، یعنی ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ میں مختلف قبائل کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے، خصوصاً قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج آپس میں سخت دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد پرانی دشمنی بھول گئے اور آپس میں بھائی بن گئے۔ مدینہ کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ایک معاہدہ بھی کیا، اس لیے کہ دشمنوں کی طرف سے خطرہ لاحق تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو منظم کیا، پھر ایک جماعت تیار کر لی جس کی تعریف اللہ نے اس طرح کی: محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے کے لیے سخت ہیں، وہ آپس میں رحم کرنے والے اور وہ اپنے رب کا فضل اور رجا چاہتے ہیں۔ ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ظاہر ہیں۔ آپس میں امن و امان سے رہنے کے لیے مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان صلح حدیبیہ کے نام سے 10 سالہ معاہدہ ہوا۔ معاہدے میں اس شرط کو رکھا گیا کہ عرب قبائل میں سے کوئی بھی قبیلہ اس بات پر آزاد ہوگا کہ وہ مسلمانوں کا طرفدار بن جائے یا کفار قریش کا ساتھ دے، اس پر کسی کو اعتراض نہ ہوگا۔ اسی شرط کے مطابق بنو بکر کفار قریش کا حلید بن گیا اور بنو خزاعہ مسلمانوں کا ہمنوا، لیکن کفار قریش نے معاہدہ پر عمل نہیں کیا۔ اس نے بنو خزانہ کے ساتھ مخالفانہ رویہ اختیار کیا۔ ایک روز بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ بول دیا اور جانی مالی نقصان پہنچا۔ اس کی اطلاع حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ملی۔ اس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہوئے اور مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ بنو خزاعہ کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا ہرجانہ ادا کریں یا معاہدہ توڑ دیں۔ یا کفار قریش نے معاہدہ توڑ دیا اور بنو بکر کو حق بجانب قرار دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانشاروں کی ایک جماعت لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب مسلمان آگے بڑھتے رہے تو راستے میں دوسرے لوگ بھی دستے میں شامل ہوتے گئے۔ اس طرح اسلامی لشکر میں شامل ہونے والوں کی تعداد 1000 تک پہنچ گئی۔ جب اسلامی لشکر مکہ پہنچا تو کفار قریش خوف زدہ ہو گئے، ان میں مقابلہ کی ذرائع نہیں ہوئی۔ رحمت عالم سے مکہ والوں کا آمنا سامنا ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ مکہ والوں نے جواب دیا، تو شریف بھائی ہے اور شریف بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے تمہیں معاف کیا۔ جانثار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے منتظر تھے، جو بھی حکم ملے اس پر عمل کریں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، جو کوئی ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کرو، جو کوئی خانہ کعبہ کے اندر جائے اسے کچھ نہ کہا جائے،
جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے کچھ نہ کہا جائے، جو کوئی حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے وہ محفوظ ہے، جو کوئی اپنے گھر کے اندر ہو اسے کچھ نہ کہا جائے، بھاگ جانے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، زخمی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ جس طرح رواداری و فودر گزر کا رویہ اختیار کیا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے، حجر اسود کا بوسہ دیا، اونٹنی پر سوار ہو کر بیت اللہ کے گھر طواف کیا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، انہیں نکال کر باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شکرانہ ادا کی۔ جب آدھے عرب پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکمرانی قائم ہو چکی تھی، 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی سلطنت کا بادشاہ خردر فرش پر لیٹا ہوا ہے، جس میں سے پسینہ بہہ رہا ہے، لباس بھی بہت پرانا لیکن صاف ستھرا ہے۔ قیصر روم کا کاشت منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کھانے کا سامان سوائے مٹھی بھر جو کہ کچھ نہ تھا، جبکہ مسجد کے صحن میں مال و اسباب جمع کیا جاتا اور ضرورت مندوں میں تقسیم ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی چھال کا تکیہ لگا کر دری چٹائی پر بیٹھے رہتے۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھ کر حضرت عمر رو پڑے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رونے کا سبب دریافت کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بڑھ کر رونے کا اور کیا موقع ہوگا؟ روم اور فارس کے حکمران عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، دولت کا انبار لگ رہا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اناج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ ہم آخرت کی شہادت حاصل کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نرم بستر بنانے کی درخواست کرتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، دنیاوی آرام و راحت سے کیا کام؟ میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو چلتے چلتے راستے میں ذرا آرام لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہو، کچھ دیر بعد آگے چل دیا ہو۔ تاجدار انبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے، جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے چارہ ڈالتے، اونٹ باندھتے، گھر کی صفائی کرتے، بازار سے سودا سلب خرید کر اپنا جوتا خود گانٹھ لیتے، اپنے دستے مبارک سے کپڑوں میں پیوند لگاتے، چھوٹے بڑے کو سلام کرنے میں خود پہلی کرتے، کوئی چھوٹے درجے کا آدمی بھی دعوت دیتا تو خوشی سے قبول فرما لیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کی ایک بلند مقام پر فائز ہیں۔ ایک مرتبہ قیصر روم کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان پہنچا۔ قیصر روم اور ابو سفیان سے بات چیت ہوتی ہے۔ قیصر روم ابو سفیان سے پوچھتا ہے، کیا تم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ بولتے دیکھا؟ ابو سفیان جواب دیتا ہے، نہیں۔ قیصر روم نے اس پر کہا، جو شخص دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی یہ آخری گواہی تھی۔